اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں قوت گواہی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام طرز کے سوالات اور جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عبادت میں مصروف تھی۔ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی، ان سے کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تعجب ہوا اور وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں، میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور اپنے بندوں کو پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہوگی تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے ذریعے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور آپ نے اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مرد کے عورت سے پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھونک ماری اور ان کا حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر جا کر آپ بیٹھ گئی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، چنانچہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے چلا گئی، ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے عزیزوں کو کیسے مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے، طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مصروف تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے قدموں تلے ایک تشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ
اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں۔ اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہی قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا، اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر جب اپنے گھر تشریف لائی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، تم بدکار ہو، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تو تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جمع ہو گئے، آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے منگتر کو مجرم قرار دے دیا اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کا بنایا ہے اور میں اپنی ماں کا حق ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر، اور جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس معصوم بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 23 سال کی عمر میں انجیل عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیشوا معجزہ سے نوازا تھا۔ یہ بھی معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں کو ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے اور پیتے اور جو اپنے گھروں میں چھوڑ آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے۔ چند لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا اور کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے، حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہے، ہم آپ کے تابع اور ایماندار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے غرض سے ان بندوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی بڑھ چڑھ کر اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندوں نے فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے۔ جب مواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ اس بات پہ قادر ہے، ایسا کر سکتا ہے کہ ہم کو آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور وہ ہمیں غیب سے کھانا دیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمیں، اور ہم یہ جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار فرمائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے بہت دردناک عذاب ملے گا۔ اہل عالم میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا، نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور کھانے کو ذخیرہ کیا، کل کے لیے جمع کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کے لیے ان کو دردناک عذاب نازل فرمایا، ان لوگوں کو بندروں اور سور میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہو گئی، اس وقت تمام جابدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شام کا علاقہ رومیوں کی نگرانی میں تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کام کرتا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باعزت آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چاڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنایا گیا۔ جو لوگ ان کے لیے اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑ گئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی آیا ہوں، اور ایک پیغمبر ہے جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔